اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ معزز سامعین، آج ہماری ہے باب 21 کی حدیث نمبر 31 اور 32۔ یہ دو حدیثیں آج ہم پڑھیں گے کیونکہ یہ دونوں کے مضامین قریب قریب ہیں۔ نمبر 1 جو ہے یعنی 31 نمبر حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں: جب بات کہے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ حدیث نمبر 32 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں جس میں ہوں گی وہ تو خالص منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک بھی ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے ترک کر دے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو دغا بازی کرے، اور جھگڑے تو بیہودہ بکواس کرے۔ ماشاءاللہ، اسلامی معاشرے کی کردار سازی ہو رہی ہے۔ اسلامی معاشرے کی کردار سازی ہے کہ پہلے قرآن میں فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، پھر فرمایا، پھر پوری ایک سورت منافقون کے نام سے قرآن میں نازل کی، پھر جگہ جگہ وہ منافقین جو تھے وہ الد الخصام، بڑے جھگڑالو قسم کے، وہ ان کی ساری باتیں جو ہیں وہ قرآن کے اندر سورہ بقرہ کے اندر، اور جو قرآن میں جہاں جہاں یہ چیزیں یہودیوں کے متعلق باتیں پھیلی ہوئی ہیں وہاں پہ بتایا۔ اب یہاں پہ حدیث میں ایک جگہ پہ یعنی اس کو سمجھ لیں کہ مرتکز کر کے بتا دیا گیا ہے کہ جو ایک مسلمان معاشرے کا فرد ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے۔ اگر وہ ایسا نہیں ہے، اس کے اندر ایک بھی خصلت ان میں سے پائی جاتی ہے تو پھر وہ منافق ہے، اور اگر 1-2 خصلت ہے تو وہ تو اس کو ترک کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کا کردار ہی اس قسم کا ہے کہ اس کے کردار میں ہے ہی یہ چیز کہ قول و فعل کا تضاد، کہ اس کا ظاہر اور ہے اور باطن اور ہے، اور وہ کبھی بھی غداری سے باز نہیں آتا، فتنہ پروری سے باز نہیں آتا، چھپ چھپ کر لوگوں کے لیے جو ہے وہ سازشیں کرتا ہے، غداریاں کرتا ہے اپنوں سے، تو پھر وہ جو ہے پھر وہ وہی ہے کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہی پکا سچا منافق ہے، اور منافقوں کا درجہ جو ہے، منافقوں کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم کا سب سے نچلا درجہ ہے۔ تو آئیے ہم اپنے آپ کو ٹٹولتے ہیں، دیکھتے ہیں کہیں ہمارے اندر، آپ نے فرمایا کہ کوئی ایک بھی خصلت اگر ہوگی تو وہ منافق ہے، تو نعوذ باللہ ہم میں کوئی ایک خصلت ایسی تو نہیں ہے کہ ہم نعوذ باللہ منافقوں کی اس میں صف میں آ جائیں، اور پوری ایک صورت جو ہے قرآن پاک میں منافقین کے لیے ہے، اور یہ ان کا بدترین یہ لوگ کہے گئے ہیں، ان شر الدواب، بدترین حیوان ہیں یہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو آئیے اپنے آپ کو ٹٹولتے ہیں کہ ایسی چیز کوئی ہمارے اندر تو نہیں ہے کیا؟ جھوٹ بولنا، سب سے بڑی بات جھوٹ بولنا۔ یاد ہے ایک صحابی آئے تھے اور انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ میرے میں بڑے عیب ہیں، میں شراب بھی پیتا ہوں، زنا بھی کرتا ہوں، جوا بھی کھیلتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، تو میں کون سا چھوڑوں؟ پہلے میں یہ اب چھوڑنا چاہتا ہوں، کون سا چھوڑوں؟ آپ نے فرمایا جھوٹ بولنا چھوڑ دو۔ چنانچہ انہوں نے جھوٹ، جب وہ کوئی بھی جرم کرنے لگتے تو یاد آتا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا تو پھر میں جھوٹ بولوں گا کہ اب میں نے یہ نہیں کیا۔ چنانچہ ان کے سارے جو جرائم تھے ان سے وہ ختم ہو گئے، اور سب ان کی عادات جو ہیں۔ تو سچ بولنا جو ہے، اسی بنا پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے صادق اور امین کا لقب ملا تھا، یعنی جو بیس تھی ان کی اخلاص کی، ان کے قلب کے اخلاص کی جو بیس تھی، جس بنا پر ان کو وحی کے لیے منتخب کیا گیا، وہ یہ 2 سعادتیں تھیں۔ ایک تو سچے تھے، بالکل سچے، کھرے، مخلص اور دیانتدار، کہ امانتیں جو ہیں وہ لوگوں کی ہجرت کے وقت بھی آپ کے پاس، آپ کے بستر پہ محفوظ پڑی تھیں، جو حضرت علی المرتضیٰ کے سپرد آپ کر کے آ گئے تھے۔ اس وقت بھی جب جان کا کھٹکا تھا تب بھی امانتوں کی پرواہ تھی، جان کی اتنی پرواہ نہیں تھی، اور وہ امانتیں ایک جگہ ڈیر کر کے حضرت علی المرتضیٰ کو سپرد کر کے آپ گھر سے نکل آئے۔ تو آئیے ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ہمارے اندر جھوٹ کی خصلت ہے؟ اگر ہے تو پھر ہم بھی اسے ترک کر دیں آج کی حدیث کی برکت سے۔ اگر ہم وعدہ کر کے خلاف ورزی کرتے ہیں تو یہ وعدوں کی بہت وعید آئی ہے۔ جب جیسے جیسے ہم قرآن آگے پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ دیکھتے جائیں گے ابھی پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا ہے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ یاد کروا رہا ہے کہ جو وعدہ
تم نے میرے ساتھ کیا اس کو پورا کرو، میں تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا گیا اس کو پورا کرتا ہوں۔ ابھی کل ہم نے قرآن میں کل پرسوں پڑھا ہے، تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنی۔ اور اگر کوئی امانت رکھی جائے، قرآن میں اس طرح سے آتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ آپ ان کے اوپر جو ہے وہ اتنا بھروسہ کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو جتنی مرضی ہے وہ دے چھوڑیں، لیکن وہ اس میں خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ اور بعض ایسے ہیں کہ ان کو ایک دینار بھی دے دو تو وہ بھی ان سے واپس لینا مشکل ہوگا۔ تو کیا کہیں ایسی بات تو نہیں کہ ہماری نظر دوسروں کے مال پہ ہو، دوسروں کے اموال پہ ہو، اور خود اپنی کوشش سے کچھ نہ کریں اور دوسروں کا مال جو ہے اس کو ہڑپ کر جانے کی فکر میں رہیں، اور اس میں خیانتیں کریں، اس میں وہ رشوت والے چیز بھی اس کے اندر آئے گی۔ الراشی والمرتشی فی النار، رشوت بھی تو یہی ہے نا کہ جو امانت ایک عہدہ دیا گیا کسی کو، بندے کو، وہ اس میں امانت داری سے کام کرنے کی بجائے وہ رشوت لے کر وہ دوسروں کے کام کر دیتا ہے، اور جو حقدار ہے ان کو محروم کر دیتا ہے۔ تو یہ بھی وہی چیز ہے۔ پھر یہ ایک خصلت اور ہے دوسری حدیث کے اندر، جب جھگڑے تو بیہودہ بکواس کرے، یعنی یہ بھی ہے کہ جو گالی دینے والے لوگ ہیں، خاص طور پہ یہ پیچھے بھی گالی والی حدیث آئی تھی، وہ تو آر دلانی تھی، لیکن وہ گالی بھی وہی چیز ہے، آر دلانا۔ اس کو ہم لوگ آج معیوب ہی نہیں سمجھتے۔ ہمارے مردوں کی اس قدر یہ کبھی عادت ہے کہ وہ گالی دیے بغیر بول ہی نہیں سکتے، ہر بات میں گالی، ہر بات میں گالی۔ اور یہ دیکھیں یہ کیا حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جب لڑائی جھگڑا ہو تو گالی گلوچ سے پرہیز کیا جائے۔ اول تو لڑو نہ، پہلے ہم نے وہ حدیث پڑھ لیا، ادفع بالاتی ہے احسن۔ اگر بیچ میں کسی سے کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا دفاع اس طرح سے کرو کہ وہ فائز الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ اگر ان کے درمیان جو دشمنی تھی وہ گاڑی دوستی میں بدل جائے۔ تو یہ اول تو لڑائی جھگڑا ہونا نہیں چاہیے، مسلم معاشرے کا یہ کیریکٹر ہی نہیں ہے، مسلم معاشرے کی یہ خصوصیت ہی نہیں ہے کہ آپس میں دلوں میں میل ہو اور ایسے لڑائی جھگڑے کھڑے ہو جائیں جن میں کہ بیہودہ بکواس کیا جائے، گالیاں دینے سے پرہیز کیا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زبان کو حق سچ کے ساتھ آلودہ رکھنے کی توفیق دے، اور یہ بیہودگی کے ساتھ ہم کبھی بھی اپنی زبان کو آلودہ نہ کریں، اپنے عہد پورے کریں، اپنی امانتیں امانت داروں کے سپرد کریں، اور لڑائی جھگڑوں سے اجتناب کریں۔ یہ ہے ایک مسلم معاشرے کے خد و خال۔ اللہ ہمیں مسلم معاشرے کا فرد بنائے، آمین ثم آمین۔